بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے نیند جس نے چرائی ہے اور اس کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ رجائیت علی زیدی نے عالم اشتعال میں کمرے کے گرد اب تک کوئی 200 کے قریب چکر لگا ڈالے تھے۔ کئی گلاس ٹھنڈے ٹھار پانی کے پی چکی تھی، 7 اپ کے 4 ٹین حلق میں انڈے لیے، مگر اشتعال کا ہنوز وہی عالم تھا۔ وہ غصے میں کیوں نہ ہوتی؟ 3rd ایئر کے ایگزام میں ڈیر ماہ رہ گیا تھا اور اس کی تیاری منہ چھپانے لائق بھی نہ تھی۔ یہ کون سی نئی بات تھی؟ اب تک کہ اس کے حالات اسی طرح سے تھے اور ان حالات کو بدلنے کا اس کا کوئی موڈ نہ تھا۔ اس وقت بھی غصے کی وجہ ایگزام کا نزدیک آنا نہیں تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی غصہ کرنے والی بات تھی؟ کیا ہوا جو تیاری نہیں ہے زیادہ سے زیادہ فیل ہو جاتی؟ اسے غصہ تو کسی اور بات پہ تھا۔ کوئی 45 منٹ پہلے ماما اسے بتا کر گئی تھی کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ کوئی ٹیوٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا، اسی لیے اسے پڑھانے کا فریضہ انہوں نے شہرون فریدی کے ذمہ لگا دیا ہے اور وہ سعادت مند راضی بھی ہو گیا ہے۔ رجائیت علی زیدی کو ان آخری کے 2 حرف پہ ہی صدمہ ہوا تھا۔ ہو گیا ہے؟ کیا دنیا میں ٹیوٹر ناپید ہو گئے ہیں جو میرے لیے ایک بھی ٹیوٹر نہ بچا اور اب مجھے اس شہرون افریدی سے پڑھنا ہوگا؟ اس کتابی کیڑے سے جسے پوزیشن لینے کا خبت ہے، مونٹیسری سے MBA اور MCS تک تو اس نے اپنا ریکارڈ نہیں توڑا تھا۔ رجائیت علی زیدی کو تو شروع سے ہی اتنا پڑھاکو، جینیس، ذہین و فتین اور پتہ نہیں کیا کیا شہرون فریدی زہر سے زیادہ برا لگتا تھا۔ اس جیلیسی کی وجہ شاید اس کی شہرت تھی۔ خاندان کے تمام بڑے اس جیسے نکموں بے شرموں کو شہرون کا حوالہ دے کر شرمندہ کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے تھے، مگر کچھ ڈھیٹ رجائیت علی زیدی جیسے بھی پائے جاتے تھے۔ اسے اپنے تایازات سے اسی وقت چڑ ہو گئی تھی جب 8ویں کلاس میں اسے بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ٹائٹل دیا گیا۔ مونٹیسری سے 8ویں تک وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا رہا، جو کہ اسکول میں بھی ایک ریکارڈ تھا۔ وہ بھی اسی اسکول میں زیر تعلیم تھی اور رود ہو کر پاس ہو جاتی تھی۔ صرف نصابی ہی نہیں، غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کا نام گونجتا تھا۔ اسکول میں بیت بازی ہے، کمپیئرنگ کا فریضہ انجام دینا ہے یا کوئی ڈرامہ ڈائریکٹ کرنا ہے، ورسٹائل ہیرو کی جاندار پرفارمنس دینی ہے، اسکول کی عمارت کو 14 اگست پر سجانا سنوارنا ہے، ڈپیٹر کی اشد ضرورت ہے، نعت خوانی یا قرأت کا اہتمام ہے، اسکول کا الگ الگ بینڈ بننا چاہیے، گٹار پلیئر یا سنگر کی ضرورت ہو تو سب کا ایک ہی جواب ہوتا، شہرون افریدی ہے نا؟ ہوں، شہرون فریدی نہ ہو گیا، سرف ایکسل ہو گیا۔ وہ جل کر دعا کرتی کہ اس کا میٹرک پلک جھپکتے ہو جائے اور وہ جلدی اسکول سے دفان ہو۔ وہ میٹرک کر کے چلا تو گیا، مگر وہ تب بھی دل ملاتی رہی تھی کیونکہ میٹرک میں بھی اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اترا کر اخبارات کو انٹرویو دے رہا تھا اور وہ کلس رہی تھی۔ پھر اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور خوب تیار ہو کر جاتا۔ بقول رجائیت تیار ہو کر تو یوں جاتا ہے جیسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اشتہار کا ایڈ ماڈل ہو۔ وہ اسکول سے چلا گیا، مگر ٹیچرز اب بھی اس کی مثال دیتی تھی۔ دوسری طرف جب اس کی 9th میں کیمسٹری اور بایولوجی میں سپلی آئی تو تمام ٹیچرز اگشتے و بدندہ رہ گئے۔ تم شہرون فریدی کی کزن ہو نا؟ ٹیچر کے استفسار پہ اس نے نخوت سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ، شہرون کی کزن اور اتنی خراب پروگریس! ٹیچر صدمے سے کرسی پہ جم گئی تھی۔ اسکول اور گھر کے تمام بڑے اس سے پیپرز کے متعلق استفسار کر رہے تھے اور شہرون فریدی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس پل اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ کسی طرح تو شہرون فریدی کی مٹی پلیت کر سکی۔ ان کے گھر کے درمیان فقط پھولوں کی باڑ حائل تھی، جبکہ مکین ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ شہرون فریدی اور رجائیت کے درمیان شروع سے ہی بہت فاصلہ رہا تھا۔ وجہ شاید یہی تھی کہ رجائیت اس سے خائف رہتی تھی اور اس جینیس بندے کو کوئی اور کام نہیں تھا جو نام ڈبونے والی کزن کی طرف دیکھتا۔ سو دونوں اپنے اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ نہ شہرون فریدی نے اسے نظر انداز کرنا چھوڑا اور نہ ہی رجائیت علی زیدی اسے اہمیت دیتی تھی۔ شہرون فریدی MBA اور MCS ڈگری ہولڈر تھا۔ سب کا خیال تھا وہ فیملی بزنس یا پھر بینکنگ کو بطور پروفیشن اپنائے گا، مگر اس نے کمپیوٹر کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ نہ جانے کون کون سے کورسز کر رکھے تھے۔ رجائیت کو کمپیوٹر کے نام سے بھی وحشت ہونے لگی تھی۔ ایک چڑ سی ہو گئی تھی اسے کمپیوٹر سے۔ اب وہ کمپیوٹر کو ایسی نظر سے دیکھتی تھی جیسے کچا ہی چبا جائے گی۔ یہ الگ بات کہ ڈیسک ٹاپ پہ شہرون فریدی کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اس نے PC کیفے کی کئی برانچز کھول لی تھی جہاں کمپیوٹر سکھایا بھی جاتا تھا، کمپیوٹر سیل اور ریپیئر بھی کیے جاتے تھے۔ مختصراً وہ خوب دولت کما رہا تھا۔
پہلے اتوار کی اتوار رجائیت کو اپنے پورشن میں اس کی شکل نظر آ جاتی تھی، مگر اب تو جیسے اسے دیکھے ہوئے سال سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ شکر ہی ادا کرتی تھی، وہ اگر آتا بھی تھا تو صرف ماما اور پاپا سے باتیں کرتا رہتا، اس کی طرف دیکھنا بھی اسے یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ ہر اس جگہ جانے سے احتراز کرتی جہاں اس کی موجودگی کا احتمال بھی ہوتا، اور اب ماما نے اس کے سکون پہ جیسے میزائل دے مارا تھا۔ انٹر اس نے 2 سالوں میں پاس کیا تھا۔ ماما تو اسے پڑھانے ہی کے حق میں نہیں تھی، وہ تو پاپا چاہتے تھے کہ وہ کم از کم گریجویشن ہی کر لے۔ فی زمانہ تعلیم کی اہمیت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ خیر اس کی نالائکی پہ تو وہ بھی افسوس کرتے تھے۔ ان کا خواب اسے ہائی فائی کوالیفائڈ دیکھنے کا تھا، جسے اس نے بڑی خوبصورتی سے ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور اب رجایت علی زیدی صاحبہ اس وقت کو کوس نہیں تھی جب 1 سال میں تیسرے ٹیوٹر کو انہوں نے زج کر کے بھاگ جانے پہ مجبور کر دیا، اور اب اس جرم کی پاداش میں شہرون فریدی اسے پڑھانے آ رہا تھا۔ عجیب ہوں میں، عجیب ہے دل، عجیب سا میری ذات کا فسانہ ہے۔ رجی اٹھ جاؤ، کیا مصیبت ہے؟ کچی نیند سے اٹھنے کے بعد وہ خاصی نامعقول ہو جاتی تھی۔ مصیبت کی بچی، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ شام کو مطلع کیا تھا کہ شہری پڑھانے آئے گا، وہ اسٹڈی میں کب سے بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے، فوراً بستر چھوڑو۔ ماما اس کے پہلے کمرے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہائے آ گیا وہ، کتنی دعائیں کی تھی کہ بھول جائے، مگر نہ جی، اللہ بھی میری نہیں سنتے۔ کسل مندی سے اٹھ کے اس نے باتھ روم کا رخ کیا، 2 4 چھپا کے منہ پہ مارے، دوپٹے سے تھپ تھپا کر چہرہ خشک کیا، جھاڑ جھنکار بالوں پہ اوپر ہی سے کنگھی مارنے کی کوشش ترک کر کے بالوں کو پکڑ دھکڑ کر کیچر میں مقید کیا، ریک سے کورس کی کتابیں اٹھائیں اور اسٹڈی کی طرف چل دیں۔ بلیک جینز لیمن شرٹ میں ملبوس شہرون فریدی الماریوں میں سجی کتابوں میں سے انگلش لٹریچر کی کتابیں نکال رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ملگجے سے پرنٹڈ سوٹ میں کتابیں سینے سے چپکائے، دوپٹے کا ایک سرا کاندھے پہ ڈالے وہ چلی آ رہی تھی، جبکہ دوسرا سرا جھاڑو دینے کا کام انجام بخوبی دے رہا تھا۔ السلام علیکم، لٹ مارنے والے انداز میں سلام جھاڑ کر اس نے کتابیں ایک دھماکے سے ٹیبل پہ پٹک دیں۔ اس ادا پہ اس نے خاموشی سے اس کی صورت دیکھی۔ یہ تمہارا حلیہ کیسا ہو رہا ہے؟ لو جی، آتے ہی اعتراض شروع۔ خود تو محترم یوں نقصق سے تیار آتے ہیں جیسے بر دکھاوے کے لیے، یا تو کہیں تشریف لے جائیں گے یا ہمارے ہی گھر کو رونق بخشیں گے۔ اللہ نہ کرے۔ وہ خود ہی لرز گئی۔ میں نے تمہارے حلیے کے بارے میں پوچھا ہے، بیوٹی کانٹیسٹ میں جاؤں گی تو آپ کی طرح تیار ہو جاؤں گی۔ وہ کمال معصومیت سے گویا ہوئی۔ اس نے لب بھینچ کر کتابوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ کون کون سے سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ آپشنل میں سوشیالوجی، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس ہیں۔ اب کے انسانوں کی طرح جواب دیا۔ سوشیالوجی تو پھر بھی ایزی سبجیکٹ ہے، مگر پولیٹیکل سائنس اسپیشلی اکنامکس خاصی ٹف ہیں۔ کتنی تیاری ہے تمہاری؟ ذرا بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ سارا سال تم نے آخر کیا کیا ہے؟ آخر پہلے 3 ٹیوٹرز نے کچھ تو پڑھایا ہوگا، انہوں نے پڑھایا نہیں یا تم نے پڑھانے نہیں دیا؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ کچھ ملا جلا رجحان تھا، ڈھیٹائی کی انتہا تھی، اور ایک بار پھر لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں روز 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا، میرا شیڈیول خاصا ٹف ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا۔ ٹائمنگ پوچھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں فری نہیں ہوتا، چاچی نے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا۔ ابھی بھی میں 20 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں۔ بہرحال کل سے یہ نہیں ہونا چاہیے، میں انتظار نہیں کروں گا، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ میں 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پڑھانے آ جاؤں گا۔ کیا رات کے 2 بجے بھی پڑھانے آئیں گے؟ اس کی مفصل تقریر پہ وہ جل کے بڑبڑائی۔ اس نے سن لیا۔ جی ہاں، اگر میں سارے دن میں فری نہ ہو سکا تو رات کے 2 کیا 4 بجے بھی پڑھاؤں گا۔ فیڈ کر لو اپنے خالی چیمبر میں۔ وہ تل ملائی تو بہت، مگر اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ میتھ سے تو اس کی یوں بھی جان جاتی تھی۔ اب بھی اس نے سب سے پہلے اکنامکس کے ساتھ میتھ کی بک اٹھا کر اسے سوال سمجھانا شروع کیا تو وہ اسٹڈی روم کا جائزہ لیتی رہی، یا پھر بیڈ پہ تیزی سے چلتے اس کی ہاتھوں کی انگلیوں پیڈ پہ تیزی سے چلتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ گلابی گلابی تراشے ہوئے ناخن خاصے دل فریب لگ رہے تھے۔ اب دوسرا تم کرو۔ وہ اس کی بے توجہی نوٹ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اٹھ گئے۔ پریشان نظروں سے وہ پیڈ پہ لکھے سوال کو اور اسے دیکھ رہی تھی۔ رجایت زیدی کو دونوں گھرانوں میں سب سے چھوٹی اور چہیتی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کی آمد سے قبل شہرون فریدی دونوں گھرانوں کی محبتیں سمیٹ رہا تھا، اور جب اس نے قدم رنجہ فرمایا تو 7 سال کے بعد دونوں گھرانوں میں زندگی کی لہر دھور گئی۔ ماوش اس سے بڑی تھی، مگر سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس کے حصے میں سب سے زیادہ محبتیں آئی تھیں۔ شعور کی دہلیز پہ قدم دھرنے کے بعد
اس نے اپنے لیے بس 400 چاہت کے سمندر ہی دیکھے تھے۔ ننہال میں بھی وہ دل پسند تھی، بس ایک شہرون فریدی تھا جس نے اسے روز اول سے اگنور کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ یہی وہ سرا تھا جو اسے نہیں ملتا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر شہرون نہ بدلا، نہ اس نے کبھی اسے اہمیت دی، نہ اس نے کبھی فاصلے پاٹنے کی ضرورت محسوس کی۔ بچپن سے لا تعلقی کے مظاہرے کے باوجود وہ شہرون فریدی کی منتظر رہتی تھی، وہ جو اسے نظر بھر کے دیکھتا تک نہیں تھا، وہ جو بے حد مغرور تھا۔ وہ اسے نہ چاہنے کے باوجود اہمیت دیتی تھی اور وہ بڑی شان سے فیل ہوتی تھی، صرف اس لیے کہ اس بات پر وہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ وہ مغرور بندہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کے فیل ہونے پر کھولتا تھا تو اسے خوشی ہوتی تھی۔ بنیادی طور پہ وہ انا پرست لڑکی تھی، بہت گہری۔ آج تک کسی کو شک نہیں گزرا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے، خود شہرون کو بھی نہیں۔ وہ جب اسے اگنور کرتا تو اسے اپنا وجود بہت غیر اہم لگنے لگتا، اسی سبب وہ تائی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی دوری گوارا تھی مگر اپنی ذات کو یوں بے مول ہوتے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ شہرون فریدی ایک بند کتاب کا نام تھا جس کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ اس کا سر ورق بھی اجنبی زبان میں لکھا تھا۔ شارپ مائنڈ، معاملہ فہم، کچھ کر دکھانے کی لگن اس کی خوبیوں میں اضافے کا باعث تھی۔ ہلکا احباب میں جینیس، پراؤڈ اور تخلیق کی دماغ کا مالک جیسے ٹائٹل سے پہچانا جاتا تھا۔ اپنی فیملی کا غرور تھا، وہ ہر ایک کا ہمدرد ہمراز تھا، علاوہ وجاہت علی زیدی کے۔ شروع سے ہی ان کے درمیان اندیکھے فاصلے کی خلیج نے آج انہیں بہت عجیب دہرائے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، نہایت بگڑے موڈ کے ساتھ کتابیں لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ وہ سیل فون کان سے لگائے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایک پیج مس ہے اس میں۔ اسپیکر آن تھا، انڈور ہوتا تھا تو اسپیکر آن کر کے ہی بات کرتا تھا۔ دوسری طرف کی آواز اسے اپنے ساتھ دیوار کو سنانے کی بھی عادت تھی۔ مخاطب کی گونجتی آواز بے حد بھلی لگتی تھی، اسے اس کی یہ عادت گراں گزرتی تھی۔ اب بھی لب بھینچ کے تھے، اسے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افیرہ کو نہیں جانتے؟ کمال کے آدمی ہو، وہ امیر باپ کی اکلوتی اولاد جس نے تمہارے قریب رہنے کے بہانے تمہارے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اور تمہیں متوجہ کرنے کے لیے 100 گر آزماتی ہے۔ دوسری طرف سے خاصی تیز آواز میں رشک اور حسد کی کیفیت نمایاں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گفتگو سننے لگی۔ پہچان گیا، اتنا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیٹ واک کا نمونہ کہہ دینا بھی کافی تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ جسے ایک نظر دیکھ لیں گے وہ اس کے اسیر ہو جائیں گے۔ افیرہ کا شمار بھی انہی خوش فہم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایسا تو مت کہو، پاگل ہے تمہارے پیچھے، حسین ہے، دولت مند ہے، انگریزی فرفر بولتی ہے۔ دوسری طرف سے سمجھانے کی کوشش انجام دی گئی۔ سو واٹ؟ میری لائف پارٹنر کی کوالٹی صرف گڈ لکنگ ہی نہیں ہوگی، وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوگی۔ انگریزی فرفر بولنا کوئی کمال نہیں۔ اس کا آئی کیو اور جنرل نالج وسیع ہو۔ اسے خبر ہو کہ 9/11 کے بعد امریکہ کی معیشت پہ کیا اثر پڑا۔ عراق وار کی وجہ سے کیمیائی ہتھیار نہیں بلکہ یہ جنگ تیل کے لیے تھی۔ اسے خبر ہو کہ اسپائس گرلز میل اور فیمیل میں کس قدر پاپولر رہ چکی ہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی پہلی سی ڈی 1986 برطانوی سنگر ڈیرا اسٹریٹس کے البم ان آرمز برادرز ان آرم کی دنیا بھر میں 1 ملین سے زائد سی ڈی فروخت ہوئی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ایک سال میں سب سے زیادہ کریمی ایوارڈز حاصل کرنے والا سنگر مائیکل جیکسن ہے۔ اسکواش کا نیا عالمی چیمپئن امروت شبانہ مصر کا پہلا کھلاڑی ہے جو یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ عہد حاضر کا بہترین گولفر ٹائیگر ووڈز ہے۔ برائن لارا نے ٹیسٹ سیریز میں 400 رنز سکور کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور رجائے علی زیدی کو چکر آ رہے تھے۔ یہ کہو نا چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں دانت پیس رہی تھی۔ اب گفتگو کا رخ مڑ چکا تھا۔ میرے ڈیسک ٹاپ پہ میری ہی تصویر ہے، اپنی تصویر ہٹا لوں گا بشرط یہ کہ کوئی مجھ پہ چھا جانے والی ہستی ملے۔ میں بہت پوزیسو بندہ ہوں۔ اس شخص کی خود پرستی کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ پھر بات کرتے ہیں۔ سیل فون بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے دماغ کی چولیں تو ابھی تک ہل رہی تھی، وہ خاک پڑ پاتی۔ امتحان کی تیاری کے لیے چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ گھر میں اکتاہٹ ہونے لگی تو گاڑی لے کر نکل گئی۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے مخصوص سی ڈی شاپ سے سی ڈی لنک کے ایف سی کے سامنے سے گزرنا مشکل لگا تو پاؤں بے ساختہ بریک پہ جا پڑے۔ ایکسکیوز می میم، میں آئی سیٹ ہیئر؟ پیزا کا پیس منہ میں ڈالا ہی تھا جب کافی دیر سے سائڈ رو میں بیٹھے ہینڈسم شخص نے آ کر استفسار کیا۔ سافٹ ڈرنک کا سپ لے کر اس نے نوبھارت کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نظر انداز کرنے والا شخص نہیں تھا، غالباً اپنی شخصیت کی خوبی سے آشنا بھی تھا جب ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا۔ شرم کرو، پورے 7 سال بڑا ہے تم سے، کیسے تو اتراہ کر رہی ہو؟ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے
کوئی پیج آگے پیچھے ہے، میں چیک کرتی ہوں۔ جبھی کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، شاہ نے بے نیازی سے جواب دے کر وہ کوک کا سپ لینے لگی۔ نووارد کو غالباً اس جواب کی توقع نہیں تھی، تبھی ایک پل کو خاموش کھڑا رہا۔ کیوں؟ میری مرضی؟ اس کا انداز ہنوز بے نیازی لیے ہوئے تھا۔ میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ سو واٹ؟ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے گئی۔ دوسری طرف نگاہیں شوق سے لبریز تھی۔ نہیں، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ سوچ لیجئے گا، لمحہ حیات میں کبھی بھی میرا خیال آئے مجھے کال کر لیجئے گا، میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ لائٹ پنک کارڈ پہ بلیک حروف جگمگا رہے تھے۔ انگلیوں میں دبے کارڈ کو اس نے اجڑتی نگاہ کے قابل بھی نہ جانا۔ آپ کی خواہش فضول ہے مسٹر اذغان خان، اس نے نام بتایا۔ دیکھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، میرا امیج خراب ہو رہا ہے کہ میں فلرٹ کر رہا ہوں، آپ ٹرسٹ کر سکتی ہیں مجھ پر۔ پلیز میم، جسٹ ٹیک مائی کارڈ۔ آخر میں لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ سوری اذغان خان، آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ہو گئی دوستی؟ اس کے دوست نے پیچھے سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ جا چکی تھی۔ اذغان خان تھکے ہارے انداز میں کرسی پہ گر سا گیا۔ اس کی اداس نظریں خالی کرسی پہ جمی تھی جس پہ کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ ماحول نے جیسے رنگینی کھو دی تھی۔ اسے پہلی بار یہاں اسی جگہ دیکھا تھا، تب سے آج تک میں اسی کے لیے یہاں آتا تھا، مگر آج سارا جنون بیکار گیا۔ واصف، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک پل میں زندگی گل کھلائے اور اگلے ہی پل خزاں کی ہوا اس گل کی پتیاں بکھیر دے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اذغان خان تعصب سے لب کچل رہا تھا۔ شاپنگ بیگ صوفے پر پھینک کر وہ بیڈ پر گر گئی۔ شاپنگ نے خاصا تھکا ڈالا تھا۔ آخر میں اسے اذغان خان یاد آیا۔ سوری اذغان خان، تمہیں مایوس کرنا میری مجبوری تھی۔ جو خود محبت کا ہم سفر ہو وہ دوسرے مسافر کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ سر جھٹک کر اس نے سوچ کر رخ موڑ لیا۔ شہری پڑھانے آیا تھا، تم نہ ملی تو میسج چھوڑ گیا، تمہیں بتا دوں وہ گھر پہ ہے۔ دستک دیکھ کر ماما چلی آئیں۔ وہ یوں ہی پڑی رہی۔ ماما سخت سست سنانے لگی تو ناچار اسے کتابیں لے کر اٹھنا پڑا۔ لان میں پھولوں کی بار کے بیچ بوگنویلیا کی کٹنگ خوبصورتی سے کر کے اسے گول دروازے کی شکل دی گئی تھی۔ گھر کے لوگ آنے جانے کے لیے اسی دروازے کو استعمال کرتے تھے۔ گھر سنسان پڑا تھا۔ گھر میں لوگ ہی کتنے تھے؟ تاؤ جی کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ سمیہ اور نائمہ اپیا شادی کے بعد الگ الگ شہروں میں جا بسی تھیں۔ ناصح اور عبید بھائی اسٹیٹس میں ہوتے تھے۔ شہرون کا نمبر آخری تھا۔ تاؤ جی کو ڈر تھا کہ بڑے بیٹوں کی طرح ایک دن شہرون بھی انہیں چھوڑ کر دیار غیر سدھار جائے گا، مگر وہ بڑا محب وطن تھا۔ بھائیوں نے اسے باہر سیٹل کر دینے کی آفر کی، مگر اس نے صاف کہہ دیا، اسٹیٹس میں پڑھے لکھوں کی کمی نہیں، جبکہ میرے ملک کو مجھ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے وہاں سیٹل نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے ملک کے معماروں کا قرض مجھ پر چڑھ جائے گا۔ میری پہچان میرا ملک ہے اور میں اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں دیکھنے کا طالب ہوں۔ اس زمن میں مجھ سے جو ہو سکا وہ کروں گا۔ یہاں آ جاؤ رجی، آواز سن کر وہ کچن کی دہلیز پہ چلا آیا۔ آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تفصیلی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بلیک جینز پہ وائٹ شرٹ پہنے ہاتھوں میں چھری تھامے کھڑا تھا۔ ماما پاپا کسی دعوت میں گئے ہیں، کک کو چھٹی چاہیے تھی، غضب کی بھوک لگی تھی تو سوچا چلو کچن کو رونق بخشی جائے۔ کتنا انوکھا تھا اس کا یہ روپ۔ وہ رجائی تلی زیادی سے یوں بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان کبھی سرد محرک کی فضا نہ رہی ہو۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، تو ادھر ہی کھا لیتے۔ اس نے سنبھل کر اپنے پورشن کی طرف اشارہ کیا۔ فی الحال تو اپنے ہاتھ کا آملیٹ کھانے کو جی چاہ رہا تھا، سو طبع آزمائی کر رہا ہوں، تم بھی کھا کر دیکھنا میں کتنا زبردست آملیٹ بناتا ہوں۔ ذرا وہ پیالہ پکڑاؤ۔ اس نے خاموشی سے پیالہ پکڑا دیا۔ پیاز اور ہری مرچیں کاٹ کر اسے پیالے میں ڈالیں، پھر لال لال ٹماٹروں کو کاٹنے لگا۔ ایگزامز میں کتنا کم وقت ہے اور تم نہ جانے کہاں کہاں پھر رہی ہو۔ پیپر دینے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ اس ذکر سے اس کا منہ بن گیا جو اس کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ لڑکی، خدا را کچھ پڑھ لو، کیوں میری مٹی پلید کرتی ہو؟ جب لوگوں کو خبر ہوگی کہ شہرون فریدی پوزیشن ہولڈر کی کزن فیل ہونے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تو کتنی انسلٹ ہوگی میری۔ پڑھانے کا موڈ ہے یا میں جاؤں؟ سوال نظر انداز کر دینے پہ اس نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور وہ پھر بات بدل گیا۔ کتابیں سائڈ پہ رکھ کر ذرا فریج میں جھانکو کہ وہاں کون کون سے فروٹ پڑے ہیں، خالی پیٹ پڑھایا نہ جائے گا مجھ سے۔ وہ بے حد فرینک ہو کر بول رہا تھا۔ خوش گمانی کے دیے درا در جل اٹھے۔ آگے بڑھ کر سائڈ پہ رکھے فریج کا دروازہ کھول کر جائزہ لینے لگی۔ سیب اور کیلے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ اوکے، یہاں لے آؤ دونوں کو۔ وانڈے توڑ کر پیالے میں ڈالتے ہوئے بولا۔ فروٹ کی باسکٹ لا کر اس نے شیلف پہ رکھ دی۔ پہلے ان فروٹس کو اچھی طرح دھو لو، پھر سیب کی کاشی بنا کر انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لو۔ آملیٹ میں نمک شامل کرتے
اس نے اسے ایک کام بتایا۔ رجائیت کو بھی دلچسپی ہو گئی، اتنے جینیس بندے کا یہ روپ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فرائنگ پین کوکنگ رینج پہ رکھ کر اس نے برنر جلایا، پھر تیل ڈیل کر آملیٹ کا میزہ پھینٹنے لگا۔ سیب کٹ کے اب کیلوں کا کیا کروں؟ سین خاصا دلچسپ ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا وہ ماہر کوک ہے اور وہ اس کی اسسٹنٹ۔ کیلوں کو سلائس کی شکل میں کاٹ لو۔ تیل گرم ہو گیا، اس نے آملیٹ کا آدھا میزہ فرائی پین میں ڈال دیا۔ آملیٹ دونوں طرف سے براؤن ہو گیا تو اسے ٹرے میں نکال لیا۔ فریج سے فریش کریم نکال لاؤ، وہ پائن ایپل کا ٹین بھی نکال لانا۔ فرائنگ پین میں تیل ڈالتے گویا ہوا تھا اس نے حکم کی تعمیل کی۔ پائن ایپل کے پیسز نکال کر اسی پیالے میں ڈال دو جس میں کیلے اور سیب ہیں، پھر فریش کریم ڈال کر فروٹ کو مکس کر لو۔ یہ میری فیورٹ سویٹ ڈش ہے جو نہ صرف جلدی تیار ہوتی ہے بلکہ خاصی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے۔ رجایت اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ دوسرا آملیٹ بھی تیاری کے مراحل میں گزر چکا تھا۔ سچ ٹیسٹی، اس نے چمچ بھر کر فروٹ اور فریش کریم منہ میں ڈالی۔ کھا کر دیکھو، اس نے چمچ تھام لیا۔ کیسا ہے؟ وہ چہرے پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ کون؟ میٹھا اور کون؟ اچھا ہے۔ گڈ، میں میز لگا رہا ہوں، تم چائے نکال لو، کب سے دم پہ پڑی ہے، کہیں بیچاری کا دم ہی نہ نکل جائے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر وہ اسے پڑھا رہا تھا، وہ پوری دل جمعی سے پڑھ رہی تھی۔ پل بھر میں اس نے پاس ہو جانے کا عہد کیا تھا۔ تائی جی کے بلاوے پر وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کچن والے واقعے کے بعد سے اس کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ تائی جی نے اسے ریسیو کرنے کو کہا۔ اس نے لاؤنج میں رکھا فون سیٹ اٹھا لیا۔ شہرون فریدی نے اپنے کمرے سے ایکسٹینشن اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف ماوش تھی۔ ماوش گھر فون کرتی تو تائی جی، تاؤ جی اور شہرون کو بھی فون کرتی تھی کیونکہ اس کا زیادہ وقت ان کے پورشن میں گزرتا تھا۔ وہ ان کی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی مگر شہرون کی چہکتی آواز نے اسے یہ غیر اخلاقی حرکت کروا دی۔ شکر کرو، دیر سے ہی صحیح مجھے ہوش تو آیا، ورنہ نہ جانے کیا کچھ کھو بیٹھتا۔ خود کو اسٹیبلش کرنا اپنی جگہ، لیکن اب میں نے اسے بھی ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ اگر حصول دولت میں اپنی زندگی کی قیمتی شخص کو کھو دوں تو تا عمر پچھتاوا رہے گا۔ تم یہ سمجھو جیسے میں نیند سے جاگ گیا اور شکر ادا کر رہا ہوں۔ قصور تو میرا بھی نہیں ہے۔ آنکھوں ہی کو اس کی خوبصورتی دیر سے نظر آئی۔ بس سمجھ لو جوگی ہو گیا تمہارا شہرون فریدی۔ مجھ جیسے جینیس بندے کا حال شاعروں جیسا ہو گیا ہے۔ تم نے تو دیکھا ہے اسے، پچھلے دنوں اس کی تصویر ای میل کی تھی میں نے۔ کیسی لگی میری چوائس؟ میں نہ کہتا تھا میری لائف پارٹنر منفرد ہوگی۔ سمجھ لو میرا انتظار ختم ہو گیا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں چھپا رستم ہوں۔ اس کے لیے صرف یہ کہہ سکتا ہوں، اس کی باتوں میں پیار کی خوشبو ہے، اس کے لہجے میں دل ربائی ہے، جس کی آنکھوں میں خواب ہے میرے، نیند اس نے میری چرائی ہے۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس نے تمہاری محبت کا اقرار کر لیا؟ اس کی محبت نے تو مجھے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تم اسے میری نظر سے دیکھو نا، ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ اس نے چرایا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ داؤد کہاں ہے؟ کتنا بل بنا رہی ہو اس بیچارے کا؟ کچھ بولتا نہیں تو تم یوں اس کے پیسے اڑاؤ گی۔ فون دو داؤد کو۔ پھر وہ داؤد سے بات کر رہا تھا۔ رجایت علی زیدی نے چپکے سے ریسیور رکھ دیا، پھر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ افیرہ پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ اس روز کچن میں سنے گے اس جملے کی طرف بار بار اس کا دھیان جاتا رہا۔ ایک عرصے سے میری آنکھوں میں تمہارے خواب ہیں، پھر میں کیوں نہ چرا سکی تمہاری نیند؟ جب ہر خواب کی آنکھ کے خواب تعبیر نہیں پاتے تو آنکھ کے خواب دیکھنے کی گستاخی کرتی کیوں ہے؟ اس نے یاسیت سے سوچا۔ رجی کیا ہو رہا ہے؟ اس کی اکلوتی دوست شیزا آن لائن تھی۔ بور ہو رہی ہوں۔ ویری گڈ، ایسا کرو تیار ہو کر میرے گھر آ جاؤ۔ فور واٹ؟ پی اے ایف میوزیم میں جیولری کی زبردست نمائش جاری ہے اور مشہور گلوکار پرفارم کرنے آ رہے ہیں۔ شیزا ایسے فنکشنز مس نہیں کرتی تھی۔ رجایت اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ سو ابھی فوراً تیار ہو گئی۔ اوکے، میں 1 گھنٹے تک تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ کارڈلیس بند کر کے اس نے وارڈروب کھول لیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک سٹریچیبل جینز اور بلیک رنکل کی شرٹ دوپٹے میں نقصق سے تیار تھی۔ لمبے بالوں کو برش کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ امیج بلو کے بے دریغ چھڑکاؤ نے خوشبوؤں کے سمندر میں لا کھڑا کیا۔ سینٹر ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ ماما کے کمرے پہ دستک دے رہی تھی۔ ماما، میں اور شیزا پی اے ایف میوزیم جا رہے ہیں، جیولری کی نمائش لگی ہے۔ ماما نے جلدی آنے کی تاکید کی۔ بلیک آلٹو کا رخ شیزا کے گھر کی طرف تھا۔ باہر ہی سے ہارن دینے پر شیزا چلی گئی۔ یو آر لکنگ ویری اٹریکٹیو، شیزا نے تفصیلی نظر ڈالتے ہوئے سراہا۔ وہ تو ہے، شوخی سے جواب دیا۔ شیزا مسکراتے ہوئے کیسٹ سلیکٹ کر رہی تھی۔ ایگزیبیشن میں جیولری کے ڈیزائن اور بناوٹ میں بہت خوبصورتی تھی۔ شیزا نے زمرد کا ایک سیٹ خریدا۔ رجایت علی زیدی نے پرل اور سلیمانی پتھر کا تہذیب سیٹ خریدا تھا۔ رجی وہ نیلے پتھر کا نفیس لاکٹ دیکھ رہی تھی جب شیزا نے اسے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ ادھر دیکھو۔ اس نے لوگوں کے جمع غفیر میں نظر ڈالی مگر اسے قابل دید کوئی چیز نظر نہ آئی۔ کیا دیکھوں؟
वो झुंझलाई। स्टूपिड, वो ग्रीन शर्ट वाली इतरादार हसीना को देख रही हो जिसने ग्रीन कलर के लेंस लगा रखे हैं? शीज़ा की निशानदही पे देखना पड़ा। बेहद फिटिंग की मर्दाना शर्ट में दुपट्टे से बेनियाज एक लड़की खड़ी थी। तुम्हें इसकी आंखों का रंग भी पता लग गया? इतनी दूर से शीज़ा की एक्साइटमेंट को तहैयर से देख रही थी। अपनी आंखों को खुर्दबीन में मैं यूं ही नहीं कहती, तुम्हें तो आंखों की जगह अल्लाह ने बटन दे रखे हैं। इसी ग्रीन शर्ट वाली लड़की के साथ खड़े हैंडसम से बंदे को देखो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मौसूफ शहरोन फरीदी हैं और तुम्हारे कज़न के ओहदे पर फाइज हैं। शीज़ा खासे जले बुने लहजे में कह रही थी। बेहद चौंक कर उसने उस तरफ दोबारा देखा। ब्लैक जीन्स शर्ट पे मस्टर्ड जैकेट पहने दिलफरेबी से मुस्कुराते वो वाकई शहरोन फरीदी था। उसने जल्दी से रुख मोड़ लिया। गालबन यही वो पटाखा है जो शहरोन के पीछे पड़ी है। शीज़ा के कमेंट पे उसने नज़रें जूली पे मजबूस कर ली। ये भी ना पूछा कि तुम्हें कैसे खबर हुई। तुमने शहरोन का क्लिफ्टन कैंपस देखा है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। शहरोन के तमाम ही कैंपस शानदार है, खुसूसन क्लिफ्टन कैंपस का सेटअप तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। पिछले दिनों मेरी कज़न को वहाँ एडमिशन लेना था, तब शहरोन से मुलाकात हुई। वो जानता है कि मैं तुम्हारी इकलौती फ्रेंड हूँ। इसी बदौलत उसने किरण को फ़ीस में खासी रियायत दी। किरण ने बताया था मुझे कि अफीरा नाम है इसका। अरबपति बाप की बेटी है। शहरोन को इम्प्रेस करने के लिए सौ जतन करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना अच्छा वेल स्मार्ट कज़न जो किसी को पिटाते देख रही हो। शीज़ा की मालूमात वसी थी। आखिर में लहजा गैरत दिलाने वाला था। जिस शख्स का गम गलत करने को यहाँ आई थी वो उसका सुकून बरहम करने के लिए यहाँ पहले से ही मौजूद था। जब कोई खुद पिटने को तैयार हो तो कोई क्या कर सकता है। वो हनूस ज्वेलरी पे नज़रें जमाए खड़ी थी। उसने बेसाख्ता घूरा। क्या है इस अफीरा में? तुम मुझसे लाख दर्जे बेहतर हो। सबको अच्छा लगने वाला शख्स ज़रूरी नहीं मुझे भी अच्छा लगे। वो अफीरा की पसंद हो सकता है, मेरी नहीं। अपनी अना को बचाने के लिए हम बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरों को झूठ बोलकर मुतमिन किया जा सकता है, मगर अंदर तो गुमसान का रन पड़ जाता है। तुम्हारा दिमाग चल गया है। क्या बुराई है शहरोन में? मेरा कज़न होता तो किसी की तरफ देखने न देती। वो कैसे बताती कि उसकी सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो उसे नज़र नहीं आती। शीज़ा का शहरोन की तरफ मुसलसल देखना रंग ले ही आया। उसकी नज़र उस पर पड़ गई। मुँह ठीक करो, शहरोन इधर ही आ रहा है। शीज़ा आहिस्तगी से गोया हुई। उसने खिसक जाना चाहा मगर वो उसकी कलाई थाम चुकी थी। आप यहाँ? इस्तफसार हुआ। अकेली नहीं हूँ, आपकी कज़न मुस्तफ़ा भी साथ हैं। शीज़ा ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। खुद को रिफ़्रेश करने को ऐसी एक्टिविटी कभी कभी जायज़ है। कुछ ख़रीदा? रिजायत के हाथ से ब्लू स्टोन्स का नाजुक सा लॉकेट उठाए वो गोया हुआ। मैंने ज़मुर्द और रेजिने पर्ल का सेट लिया है। एक्सीडेंट? दोनों ही शानदार हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। ख़रीदोगी? शोकेस में मौजूद लॉकेट को देखते वो हाथ बांधे इर्द गिर्द का जायज़ा लेती। बज़ाहिर बेनियाज़ी पोज करती रिजायत अली ज़ैदी से इस्तफसार कर रहा था। मुझे पसंद नहीं। उसने सपाट नज़रों से नफ़ी में सर हिलाया। इतनी देर से तो तुम मुझसे देख रही थी। शीज़ा ने झूठ पकड़ने की कोशिश की। ज़रूरी तो नहीं जिसे बहुत देर देखा जाए वो हमारा हो जाए। लहजे में हसरत सी पिन्हा थी। तुम्हारा फ़लसफ़ा अपनी समझ से बाहर है। शीज़ा ने हाथ झारे। शहरोन फरीदी ने एक नज़र उसके सपाट चेहरे को देखा, फिर लॉकेट देखने लगा। अकेले आए हैं? शीज़ा ने सवाल किया। मेरा आने का कोई मूड नहीं था। दोस्त ज़बरदस्ती घसीट लाया। अब उसकी फियांसी नज़र आ गई तो मुझे दागे मुफारकत दे गया। अकेले बोर हो रहा था। अच्छा हुआ आप लोग मिल गई। झूठा कहीं का। आंखों में धूल झोंक रहा है। वो जिलबिला गई। आपने कुछ नहीं खरीदा? शीज़ा की नज़रें शरारती हो गई। मेरे इस्तेमाल की तो चीज़ें नहीं हैं। ये तो आप सिनफ़े नाजिक को ही सूट करता है। वो मुस्कुरा दिया। किसी को गिफ्ट देने के लिए ही ख़रीद लें। राज की बात है, हम लड़कियां गिफ्ट वसूल करके खुश होती हैं। मैं भी यही सोच रहा था, किसी के लिए ले ही लूँ। अब आप कह रही हैं तो अमल तो करना ही पड़ेगा। वो दिलफरेबी से मुस्कुरा रहा था। चलो आगे वॉक करके आते हैं, रिजायत ने कहा। मकसद उसके पास से हटना था। ना भाई मैं नहीं जाऊँगी। क्या मालूम कुछ पसंद आ गया तो। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। उसने साफ इनकार कर दिया। मज़ीद कुछ छोड़ लेना है तो मैं चलूँ? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ये तुम इतने ठुस अंदाज में क्यों बातें कर रही थी? वो मेरा कज़न है या तुम्हारा? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? शहरोन फरीदी इधर उधर हुआ तो शीज़ा ने तीखी नज़रों से घूरा। हमारी दोस्ती कभी नहीं रही तो लड़ाई क्यों होने लगी? लहजा हद दर्जा बिगड़ा हुआ था। उसे इस माहौल से वहशत होने लगी थी। शहरोन फरीदी 3 कॉर्नेटो ले आया। मशहूर गुलकार की आवाज़ म्यूजियम में गूंजने लगी। तुम्हारे हैं कहो एक दिन कि जो कुछ भी तुम्हारे हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन। शीज़ा ने थैंक्स कहकर कॉर्नेटो ले ली। जब शहरोन ने उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने इनकार कर दिया। उसने बेसाख्ता उसे देखा। सितारा सी जिन्हें कहते हैं वो आंखें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन।
तुम आइसक्रीम नहीं खा रही? शीज़ा की उस पर नज़र पड़ी। मूड नहीं है। शेरी, तुम यहाँ हो? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इसी असना में ग्रीन सूट वाली हसीना चली आई। म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ में भी उसका अपनायत और इस्तेहकाक से पुर जुमला दोनों ने बगौर सुना। शीज़ा उसे देखने लगी। ये कौन है? तारुफ नहीं कराओगे? वो अदा से गोया थी। ये शीज़ा और ये रिजायत अली जैदी है, मेरी फ़र्स्ट कज़न। दोनों फ्रेंड्स हैं और ये अफ़ीरा है। वो बादल नाखास्ता तारुफ करवा रहा था। चेहरे से नाखुशगवारी अयां थी, जिसे रिजायत ने पोल खोलने से तशबीह दी। अफीरा ने रस्मी हेलो हाई की भी ज़रूरत महसूस न की। वो कौन सा मरी जा रही थी। मुझे कर्नेटो बहुत पसंद है। अफीरा ने कमाल इस्तेहकाक से कर्नेटो उसके हाथ से ले ली। शीज़ा ने चिलबिलाकर उसे टोहका दिया, मगर वो नज़रें सामने चिपकाई खड़ी थी। अंदाज ऐसा था जैसे उसने कुछ भी न देखा हो। ये तुम्हें खानी है? उसने अपनी कर्नेटो ज़बरदस्ती रिजायत को थमा दी। अफीरा ने सुलगते हुए इस मंजर को देखा था, फिर वो झटके से मुड़ गई। कौन थी ये? शीज़ा ने कुरेदा। कैंपस में कोर्स कर रही हैं, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। वो बल खाकर रह गई। शीज़ा, आगे चलते हैं, यहाँ से तो सिंगर की शक्ल भी नज़र नहीं आ रही। शीज़ा का हाथ पकड़े वो लोगों के जमे गफीर से आगे निकल गई। शहरोन फरीदी ने कॉर्नेटो को डस्टबिन में डालते देखकर तहैयर से उसकी पुश्त को देखा। उसकी हद जला ताल्लुकी उसकी समझ से बाहर थी। रिजायत अली जैदी एक पहेली थी जो उससे हल ना हो पा रही थी। कुछ दिन पहले वो जिस कदर करीब नजर आई थी, अब इतनी ही दूर लग रही थी। वो उसका अंदाज समझने से कासिर था। अब भी उसे छोड़कर वो आगे बढ़ गई थी। शो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। वो पार्किंग से ब्लैक आल्टो निकाल लाई तो एक बार फिर शहरून फरीदी से सामना हो गया। रात काफ़ी हो गई है, मेरे साथ चलो। वह बहसीत कज़न फिक्रमंद था। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। तो उन लहजे में कहती जन से आल्टो निकाल ले गई। खिड़की में झुका वो बेसाख्ता पीछे हटा। ये तुम्हें हो क्या गया है? शीज़ा उसके अंदाज देख कर होल रही थी। इतनी रूड और बदतमीज़ तो वो कभी नहीं रही थी। मुझे क्या होना है? फजूल में किसी का एहसान क्यों ले? शहरून ठीक कह रहा था। रात काफ़ी हो गई है। हमें उसके साथ चलना जाना चाहिए था। कुछ नहीं होता, हम कोई पहली दफ़ा घर से निकले हैं। लहजा लापरवाह सा था, लेकिन वो ज़्यादा देर लापरवाही का मुजाहरा न कर सकी। एक सुनसान सड़क पर गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और उसके हाथ पांव फूल गए। वो दोनों कई बार चेक कर चुकी थी, मगर अब मायूस करी थी। रात गहरी हो रही थी। दोनों परेशान हो गई। इससे पहले कि वो रो पड़ती, ग्रे गाड़ी तेज़ी से गुजरते हुए उनके पास आ रुकी। शहरून सूरत से उसकी तरफ आया। आर यू ओके? वो झुका इस्तफसार कर रहा था। शीज़ा ने वो मुश्किल सर हिलाया। रिजी तो इस काबिल भी न रही थी। उसके अवसान अभी तक ख़ता थे। औरत कितनी ही पढ़ी लिखी और बहादुर हो, बाज़ मकामात पर मर्द की बढ़तरी तस्लीम कर ही लेती है। उसे ये सोच ही मुंजमद कर गई कि अगर अभी वो उनकी मदद को नहीं आता तो क्या होता। यकीनन अपनी बेवकूफ़ी का तमाम उसे उम्र भर अदा करना पड़ता। थैंक्स गॉड आप आ गए। मुझे तो सोच के ही झुरझुरी आ रही है। शीज़ा कह रही थी। वो खामोश बैठी थी। उसे ड्रॉप करके उसने ऑल्टो की रफ्तार कम कर दी। उसके गुमसुम अंदाज पे एक गहरी नज़र डाली। ज़िंदगी में ऐसे केसेस रूनुमा होते रहते हैं। दिल थोड़ा करने की बजाय इनसे सबक हासिल करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे केसेस से बचा जा सके। वो उसे इस फेज से बाहर लाना चाह रहा था। घर का फासला कम रह गया था, मगर वो हनूस खामोश थी। दिल के किसी कोने में डर छुपा था। वो डांटेगा, मलामत करेगा, तमस्खर उड़ाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसकी दिलजोई कर रहा था। हॉर्न पे वॉचमैन ने गेट खोल दिया। वो गाड़ी पोर्च तक ले आया। रेजी, जो कुछ हम देखें, सोचें, महसूस करें, बाज़-औक़ात वो हमारी नज़र का धोखा होता है। हम अपने आप को भी ठीक से समझ नहीं पाते। फैली हथेली पे की चेन रखते हुए उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। वो अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। फासले की खलीज एक बार फिर उनके दरमियान हाइल हो गई। वो उसे पढ़ाता रहा और बिलाखिर उसके पेपर्स भी हो गए। शहरून ने उस पर बहुत मेहनत की थी। उसे उम्मीद वासिक थी वो ज़रूर पास से हो जाएगी। रिज़ल्ट अनाउंस होने में वक्त था। उसने अपने रिसोर्सेज से पहले ही रिजायत अली का रिज़ल्ट कंफर्म कर लिया। वो लाउंज में बैठी मूवी देख रही थी, तभी वो दंदनाता हुआ दाखिल हुआ। प्लेट पेपर्स कैसे हुए थे तुम्हारे? वो कड़े तेवरों से इस्तफसार कर रहा था। अच्छे हुए थे। उसने टीवी ऑफ कर दिया। खाक अच्छे हुए थे। पॉलिटिकल साइंस में 4, इकोनॉमिक्स में 3, सोशियोलॉजी में 9, इस्लामिक हिस्ट्री में 12 और इंग्लिश में 33 नंबर हासिल किए हैं आपने। सिर्फ इंग्लिश में पासिंग मार्क्स हैं। क्या ज़रूरत थी इसे क्लियर करने की? चारों पेपर्स की तरह इसमें भी शानदार नंबर से फेल होना था। तुम्हें पढ़ना नहीं था तो मुझे बता देती। तुम्हारा तो नहीं, मगर मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैंने तो चाची से पहले ही कह दिया था तुम पढ़ने वाली लड़कियों में से हो ही नहीं। उनकी ज़िद पे नाहक मैंने तुम जैसी कोर मगज़ लड़की को पढ़ाने में अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। जब पढ़ने का मूड नहीं है तो क्यों पैसा बर्बाद कर रही हो? अगर नाम के साथ डिग्री लगाने का इतना ही शौक़ है तो मुझसे कहो, डॉक्टरेट की डिग्री तुम्हारे लिए ख़रीद लाता हूँ। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है?
معروف بزنس مین کی دختر نیک اختر ہو، جس کا پرس روپیوں سے بھرا رہتا ہے، جسے ایگزیبیشن اور بوتیک پہ روپے لٹانے کا خبت ہے۔ تم کیا جانو کیریئر اور تعلیم کی اہمیت پوچھنی ہے تو ان مجبور لڑکیوں سے پوچھو جو پڑھنا چاہتی ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں، 60 واٹ کے بلب کی روشنی میں اپنا چین سکون نیند قربان کر کے پڑھتی ہیں۔ آنے والے کل میں انہیں صرف امتحان دینا نہیں ہوتا، روٹی کی فکر بھی ہوتی ہے۔ تم تھوڑی سی دریا دلی دکھاؤ اور ان پیسوں سے ان لڑکیوں کی مدد کرو جو پڑھنا چاہتی ہیں۔ کسی غریب کی مدد کر کے کم سے کم دعا ہی لے لو۔ تم کیریئر بنا کر پڑھ کر کیا کرو گی؟ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہو، باپ کے روپے پہ عیش کر رہی ہو، پھر آگے کوئی کاٹ کا الو مل جائے گا، تمہاری تو ساری انگلیاں گھی میں ہیں۔ لعنت ہے مجھ پہ جو چچی کے کہنے پہ اپنا وقت برباد کرنے یہاں چلا آتا تھا۔ رجائیت علی زیدی صاحبہ، کبھی سوچا ہے اپنے باپ کے لیبل کے سوا آپ کے پاس اپنی کوئی پہچان یا مقام ہے؟ میں بھی کتنا پاگل ہوں جو تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی صرف باپ کے پیسوں پہ عیش کر سکتی ہے۔ کتنے سنسناتے تیر وجود میں اتر گئے تھے، وہ اپنا سارا غصہ نکال کر جا چکا تھا اور وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، بے حس و حرکت۔ یوں لگ رہا تھا وہ سکتے میں آ گئی ہو۔ رزلٹ توقع کے برخلاف نہیں تھا۔ اس نے پیپر میں کچھ لکھا ہوتا تب نمبر آتے۔ رزلٹ اناؤنس ہوا، اس کا رزلٹ وہی تھا جو شہرون بتا کر گیا تھا۔ ماما پاپا مارک شیٹ دیکھتے تعصب سے سر ہلا رہے تھے اور زندگی میں پہلی بار اسے ندامت ہوئی۔ ماما پاپا نے کچھ نہیں کہا مگر وہ ان کے جھکے سر دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد شہرون سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ماما کی زبانی علم ہوا کہ وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ کراچی میں 4 کیمپس کی بھرتی مقبولیت کے بعد اس کا پلان پاکستان کے ہر شہر میں اپنا کیمپس کھولنے کا تھا۔ اسلام آباد میں زمین خرید چکا تھا، اب وہاں تعمیر کروا رہا تھا۔ رجائیت علی زیدی کے اندر انقلابی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ بی اے فائنل کے ایگزام میں 6 ماہ تھے اور وہ یوں پڑھ رہی تھی جیسے کل ہی پیپر دینے جانا ہے۔ ایگزامینیشن فارم میں دونوں ایئر کے پیپرز لکھتے ہوئے اسے اپنی اب تک کی دیوانگی پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ جو شازی کالج جاتی تھی، اب کالج سے واپس لوٹنا اسے گراں گزرتا تھا۔ فری پیریڈ میں سارا وقت لائبریری میں بیٹھ کر ریفرنس بکس میگزین سے نوٹ بناتی رہتی۔ چھٹی کے وقت ساری لڑکیاں چلی جاتی مگر وہ لائبریری میں اکیلی لڑکی ہوتی تھی۔ مجبوراً لائبریرین کو بتانا پڑتا کہ لائبریری بند کرنا ہے۔ جب کبھی پڑھتے پڑھتے تھک جاتی، تھوڑی دیر سستانے لگتی تو شہرین فریدی کی آواز کوڑے کی طرح چمڑی ادھیڑ ڈالتی، تم جیسی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جلتا جملہ وجود کو بھڑکتے الاؤ میں دھکیل دیتا تھا۔ پھر ایک جنون رگ رگ میں دوڑنے لگتا۔ وہ کس قدر جینیس تھی، یہ اس پہ اس وقت کھلا جب ٹیچرز نے اس کے بنائے اسائنمنٹ کی تعریف کی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے اس نے بھرپور تیاری کی تھی۔ پیپرز توقع سے زیادہ شاندار ہوئے، سب متحیر رہ گئے۔ حیرت تو اسے بھی ہوئی تھی کہ پہلی پوزیشن کیوں نہ بنی۔ ریکارڈ کے برخلاف رزلٹ نے سب کو بے حد خوش کیا۔ ماما پاپا، تائی جی، تاؤ جی سب اسے سراہ رہے تھے۔ نیٹ سے رزلٹ کنفرم کر کے ماوش نے رات اسے کال کی۔ سمیہ، ودا، ناسح، عبید سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ سب خوش تھے اور وہ سب کا ساتھ دیتے کسک محسوس کر رہی تھی۔ سرہانے رکھے کارڈ لیس پر نظر جمائے وہ ساری رات شدت سے بیل کی منتظر رہی۔ خاندان کے جتنے لوگوں کو خبر ہوئی سب نے کال کر کے مبارکباد دی مگر ایک شخص نے نہیں دی۔ کیا اسے خبر نہ ہوئی ہوگی؟ وہ کمپیوٹر کا کیڑا، کیا اسے کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ رزلٹ کنفرم کرنے میں اس کی خاموشی نے اسے کھولتے تیل میں ڈبو دیا۔ آئی ٹی کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اس نے کورس کرنے کا ارادہ باندھا تھا۔ ہارٹ بریکنگ انسٹیٹیوٹ کی اس نے بڑی تعریف سنی تھی۔ کالج کی ہر دوسری لڑکی وہیں سے کورس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یوں ہی دلچسپی ہوئی اس انسٹیٹیوٹ میں۔ نام کی طرح بڑا ہی زبردست سیٹ اپ تھا۔ ویل مینرڈ ایجوکیٹڈ عملہ تھا۔ بے حد خوبصورت ریسیپشنسٹ کو دیکھ کر اس نے نازش سے کہا، بڑا ہی حسن پرست بندہ لگتا ہے، کورس کرنے سے زیادہ مجھے تو اس انسٹیٹیوٹ کے اونر کو دیکھنے کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ نازش ریسیپشن سے فارم لے رہی تھی۔ اس نے ہارٹ بریکنگ سے جڑا نام دیکھا تو چکرا گئی۔ شہرون فریدی، آج تک اس نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اس کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں جاننے کی، اور اب وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ یہی وہ مقبولیت ہے جس نے تمہارا دماغ عرش مولا پہ پہنچا دیا ہے، تبھی تمہیں اپنے سامنے سب کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ نازش اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ یوں بھاگ گئی جیسے بدروحیں چمٹ جائیں گی۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہو چکا تھا، آج کل اس کی رہائش وہیں تھی۔ مہینے میں ایک بار وہ کراچی کیمپس کا جائزہ لینے آتا تو گھر والوں سے ملاقات ہو جاتی۔ تائی جی کا میکا بھی اسلام آباد میں تھا، سو اکثر و بیشتر تائی جی بھی اس سے ملنے چلی جاتی تھی۔ یہ ساری خبریں اسے ماما سے ملا کرتی تھی، بس اسی سے اس کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ جب تک یونیورسٹی میں داخلے شروع ہوئے تب تک اس نے دوسرے سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا۔ میڈیا سے دلچسپی کے پیش نظر ماسٹرز میں اس نے ماس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا۔ پورے اعتماد تو پہلے ہی تھی۔ فارغ وقت میں وہ مختلف اخبارات میں آرٹیکل لکھا کرتی،
دیگر سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے باوجود وہ ماسٹرز کو نہ بھولی۔ 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ انسان اور جنون جب ایک ریس میں دوڑ لگائے تو خبر نہیں رہتی کہ کتنا راستہ طے ہوا ہے، بس آگے کی فکر رہتی ہے کہ فاتح یا مفتوح۔ اس کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ ماسٹرز کی ڈگری ہاتھ میں لے کر وہ بے ساختہ رو پڑی۔ یہ کاغذ کا بے جان ٹکڑا اس کے جنون کا حاصل تھا، اس کے زخم خوردہ انا کا مرہم تھا، دکھتے دل کا سہارا تھا۔ اسی بے جان ٹکڑے کے لیے اس نے نیند سکون کی بھیڑ چڑھائی تھی، شاپنگ، کانسرٹ، فیشن، ہر شوق کو قربان کیا تھا۔ اس نے عرصہ پہلے سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ کیا ان ہے کیا آؤٹ، یا تھا تو صرف اتنا کہ اپنے نام سے اپنی پہچان بنانی ہے۔ اس کا جنون رنگ لے آیا۔ اس دن اخبار پڑھتے ہوئے اس کی نظر فیمیل نیوز کاسٹر کی ضرورت ہے کی خبر پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپلائی کر دیا۔ اسے آڈیشن کے لیے بلا لیا گیا۔ وہ آڈیشن دینے گئی۔ لڑکیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ رزلٹ کے لیے 10 دن کا ٹائم دیا گیا، گو کہ اسے کچھ زیادہ امید نہیں تھی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص عمر اور تجربے میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ریجیکٹ بھی ہو جاتی تو ایک تجربہ ہی ہوتا۔ 10 دن بعد جب اسے سلیکٹ ہونے کی نوید دی گئی تو ایک پل کو وہ اپنی جگہ پہ جم گئی۔ پھر ٹریننگ پیریڈ سے گزرنا پڑا، مختلف مراحل سے گزر کر آج آن ایئر تھی۔ سبھی نے اسے سراہا تھا۔ ماما بھی جگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، کہاں تو تمہیں پڑھنے سے نفرت تھی اور کہاں یہ بڑے بڑے مارکے مارے جا رہے ہیں، یہ انقلاب کیوں کر؟ شیزا استفسار کر رہی تھی۔ پہلے بے عمل بے مقصد تھی زندگی، اب ایک مقصد ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ بدلتے معاشرے پہ اپنے افکار و خیالات کو سامنے لانے کے لیے میں نے میڈیا کا سہارا لیا ہے۔ جانتی ہوں میرا قلم، میری آواز انقلاب نہیں لا سکتی، مگر ان کی حیثیت بارش کے قطرے جتنی تو ہوگی۔ زندگی یہ ہے جو میں اب گزار رہی ہوں۔ پہلے خود فریبی کے جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ شکر کہ کسی نے مجھے جگا دیا، مجھے میری صلاحیتوں سے روشناس ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اسی کے عوض میں اس کی تمام زیادتی معاف کرتی ہوں۔ اب جب میں روشنی میں آ گئی ہوں تو میرا خیال ہے ہم تمام لڑکیوں کو اپنے لیے، اپنے کیریئر کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ تو ہے، جب ہی میں نے ڈاکٹر شہریار کے پرپوزل پہ ہاں کہہ دیا ہے، آخر کو ڈاکٹر کی بیوی کہلاؤں گی۔ شیزا کی شوخی آج بھی جو کی تو تھی۔ وہ ہنستی۔ ناٹ بیڈ۔ خاندان کے دیگر لوگوں نے فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ مہوش، ناسخ، عبید، داؤد کی بھی سرپرائزنگ کال آئی تھی۔ سمیہ ودا نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ تائی جی، تاؤ جی بار بار اسے سراہ رہے تھے۔ سبھی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، پر خاموشی تھی تو ایک ہی طرف۔ شہرون فریدی سے ہنوز سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کارڈلیس کو تکتے ساری رات بیت گئی۔ زندگی بڑی لگی بندی گزر رہی تھی۔ آرٹیکل لکھنا، ٹی وی اسٹیشن جانا، زندگی انہی 3 چیزوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ پھر اس نے سنا شہرون فریدی لوٹ آیا ہے۔ ماما پاپا تاؤ جی کے پورشن میں موجود تھے اور وہ کمرے میں بیٹھی آرٹیکل لکھ رہی تھی۔ تقریباً مہینہ ہو گیا تھا اسے آئے، مگر دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ نہ لے جائے تلی زیادی اس سے ملنے گئی، نہ ہی اس نے اسے ملاقات کے قابل جانا۔ اسٹیریو پر کوئی نغمہ دھیمے سیروں سے بج رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج ٹی وی اسٹیشن میں تھکن ہو گئی تھی، مگر اسے آج ہی آرٹیکل بھیجنا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماما تھی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ماما شفیق انداز میں مسکرائی۔ ڈونٹ بی فارمل ماما، آئیں بیٹھیں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ ماما اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ ڈیجی، میں تم سے ایک خاص بات کرنے آئی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں نے مہوش اور تم سے روایتی ماؤں والا رویہ کبھی نہیں رکھا۔ آئی نو یو آر دا بیسٹ ماما۔ تم فرینک ہو کر بتاؤ، کیا تم نے لائف پارٹنر کا انتخاب کر لیا ہے؟ وہ ماما کی شکل دیکھتی رہی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ شادی تو کرنا ہی ہے۔ اب بتاؤ، کیا تمہاری کمٹمنٹ ہے کسی سے؟ اس نے سنبھل کر نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے انتخاب پہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ اتنی جلدی کیا ہے ماما؟ اسے الجھن ہونے لگی۔ تم اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہو؟ ایسا میں نے کب کہا؟ آپ لوگوں کی پسند میری پسند ہوگی۔ تمہاری تائی اور تاؤ جی آئے تھے کل شہرون کا پرپوزل لے کر، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ جو اقرار کر چکی تھی دھک سے رہ گئی۔ شہرون فریدی وہ جینیس بندہ جو اپنے سامنے کسی کو کچھ گردانتا نہیں، وہ جس نے اس کی انا کو کچل دیا تھا، وہ جسے آئے مہینہ بھر سے زیادہ ہو گیا تھا اور وہ اس سے ملنے نہیں آیا۔ اس کا پرپوزل؟ اگلے ہی لمحے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ لوگ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر شہرون، نو وے۔ ماما نے انکار کی وجہ پوچھی، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا، کسی سے بھی کر دیں مگر اس سے نہیں۔ ماما تھک کر جا چکی تھیں۔ پھر تاؤ جی کو انکار کر دیا گیا۔ اسے لگ رہا تھا تائی جی تاؤ جی کی محبت میں کمی آ جائے گی، مگر انکار کے باوجود ایسا کچھ نہ ہوا۔ مقدر کے سکندر شہرون افریدی نے انکار سن کر کیسا ری ایکٹ کیا ہوگا، وہ کچھ تصور کر سکتی تھی۔ موسم صبح سے ہی ابرآلود تھا۔ خود وہ نیوز میں بارش کا امکان ہے پڑھ کر اسٹیشن سے گھر کے لیے نکلی، تبھی زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ موسم کی مناسبت سے وہ گنگنا بھی رہی تھی، بارش سے لطف اندوز ہوتے ڈرائیو کر رہی تھی۔ شام کے 8 بج رہے تھے، مگر دھند کی چادر گہری رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ شام کے 8 کب بجتے ہیں؟
मौसम की रनाई से हिज उठाते सफ़र कर रही थी, तभी रेड शरार झटके खाकर बंद हो गई। सुई उसकी गफलत का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि फ्यूल की टैंकी खाली हो चुकी है। सुनसान एरिया, बरसती बारिश, गरजते बादल और मलगजे अंधेरे ने मौसम की सारी रनाई खो दी। अब तो उसे घर पहुंचने की फिक्र सता रही थी। काफ़ी देर गाड़ी के अंदर बैठी रही कि कोई रिक्शा टैक्सी गुजरे, मगर मौसम एंजॉय करने के चक्कर में उसने लंबा और सुनसान रास्ता इख्तियार किया था। अब यही एंजॉयमेंट भारी पड़ रही थी। आसमान के तेवर हनूज भिगरे हुए थे। बारिश रुक जाती तो वो आगे स्टॉप तक तो जा सकती थी। करीब ही किसी पेट्रोल पंप के आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। दफातन शीशे पर दस्तक दी गई। वो एकदम से डर गई। कुछ साल पहले का वाकया एकदम से याद आया। दस्तक एक बार फिर हुई। ग्लास पे पानी के कतरे जा बजा पड़े थे, जिसके बायस उसे सिर्फ एक ह्योला ही नजर आया। दस्तक देने वाले को भी एहसास हुआ। उसने चोरी हथेली से शीशे पे बिखरी बूंदों को समेटा। अब के वो अपनी जगह से हिल ही ना पाई थी। अजनबी को उसके स्टैचू बनने पे गालबन गुस्सा आ गया था। तभी उसने शीशे पे जोर से हाथ मारा, जैसे शीशा तोड़ने का इरादा हो। उसने खामोशी से शीशा नीचे कर दिया। लिफ्ट मिल सकती है। दरअसल काफ़ी दूर मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है। शहरून फरीदी गाड़ी पे झुका गोया हुआ। फ्यूल नहीं है गाड़ी में, उसने हौले से कहा। दूसरा टायर है गाड़ी में, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी गाड़ी भी काफ़ी दूर है। जाने और फिर गाड़ी से फ्यूल निकालने में काफ़ी देर हो जाएगी। रात भी काफ़ी हो रही है। 10 मिनट के वॉक पे स्टॉप है। मेरा ख्याल है हमें वहीं चलना चाहिए। गाड़ी लॉक करके वो खामोशी से बाहर निकल आई। तेज़ फुहार ने अगले ही पल उसे शराबूर कर दिया। बरसता भीगता मौसम जिसम में फरेरी से दुरा गया। वो जारजट के सूट में कपकपा रही थी। स्ट्रीट लाइट की नाकाफी रोशनी में बिजली चमकती तो वो पल भर को हर चीज़ रोशन हो जाती। छम छम बरसते पानी की दिलफरेब मौसीकी हर उठते कदम पे रिदम पैदा कर रही थी। उसके कपकपाते वजूद को उसने एक नज़र देखा, फिर अपने सरापे पे ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट को देखते हुए वो मुस्कुरा दिया। सीन तो खासा अफसानवी है, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई जैकेट नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। अगर मुझे खबर होती कि आज बारिश होने वाली है या तुम मुझे सरे राह मिल जाओगी तो बाय गॉड जैकेट लेकर आता। वेदर अपडेट तुम पहले नहीं पढ़ सकती थी? उसके संग कदम उठाते वो अजहद मसरूर नजर आ रहा था। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर देखे ही गया। बारिश के शफाफ कतरे बूंदों की शक्ल में उसके सभी चेहरे पे बिखरे खुद पे नाजा दिखाई दे रहे थे। माहौल में भीगी पुर इसरार लेकिन मायने खेज खामोशी तारी थी। गोया कहीं दूर से हवा की लय पे मुद भरी आवाज़ आ रही थी। भीगी सी एक रात में ले आई क्या साथ ये धड़कने जो हमें कहने लगी हैं। खामोशी के दरमियान कब चाही की बात ये धड़कने जो हमें कहने लगी हैं। ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है। खामोशी की गुफ्तगू हर किसी को समझ में नहीं आती, सो आज उसने भी लफ्ज़ों का सहारा लेने की ठान ली। पुकार गैर मामूली थी। वो बेहद चौंक कर उसे देख रही थी। शुरू से हम दोनों के बीच एक अनजानी खलीज हाल रही, और ये खलीज क्यों हाल रही ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। आज मैं इस क्यों का जवाब देने लगा हूँ। तुम्हें कहीं लगेगा मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोक देना। उसका लहजा कतई था। मैंने जब से होश संभाला खुद को मोहब्बतों के हिसार में पाया। सब मुझ पर जान मारते थे, मगर ये हसीन दौर बहुत कम दुरानियों पर मुश्तमिल रहा। सिर्फ 7 साल। फिर उसके बाद तुम इस दुनिया में आ गई तो घर के तमाम मकीनों की मोहब्बत हथियाँ बैठी। मैं 7 साल का था। हसद जलन जैसे जज्बों से नाबलद, मगर तुम मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तुम गासिब थी, जिसके आने के बाद से सब मुझसे बदल गए थे। तुम पर सबकी तवज्जो ने मुझे तुमसे मुतनफ़र कर दिया। इस वक्त मेरे मासूम जहन ने मुझे समझाया कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि सब तुम्हारी जगह मुझे इम्पोर्टेंस दे। खुद को मनवाने का वाहिद ज़रिया तालीम था। पढ़ाई में अच्छा तो मैं शुरू से था। अब मैंने जी जान लगा दिया और नतीजा हस्बे हाल था। घर वालों और टीचर्स की तारीफ मुझे अच्छी लग रही थी। इस दिन मैंने देखा तुम भूख से रो रही थी, मगर सब मेरी खुशी में तुम्हारी तरफ से गाफिल हो गए। तुम पर तरस आने के बजाय मुझे तुम्हारे रोने से खुशी हुई थी। यह सिलसिला चल निकला। तुम भी स्कूल जाने लगी। तुम्हारे अंदर कोई मुकाबलाबाजी नहीं थी तो तुम पास होने लगी। तुम जीनियस थी, मगर जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही थी तुम्हारा रिजल्ट ख़राब होने लगा। मुझे खुशी होती थी जब मुझे सब सराहते और तुम्हें डांटते थे। मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा, मगर जब इंटर में तुम्हारी दोबारा सप्ली आई तो चौंक गया। ऐसा क्यों? ये सवाल मुझे अक्सर तंग करने लगा। किसी की डांट का तुम पे असर नहीं होता था। फेल होकर तुम खुश होती थी। तुम्हें शर्म दिलाने को सब मेरी मिसाल देते, बजाय मुझसे हसद और मुकाबले के तुम बखुशी फेल होती गई। मुझे दुनिया की खबर हो ना हो, मगर मैं तुम्हारी खबर इतनी राजदारी से रखता था कि तुम भी बेखबर रहती थी। तुम्हारा लाइफस्टाइल मुझे चौंका गया। मुझे लगता था ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे एक वहम सा हो गया कि लेकिन जो मुझे अपनी खामख्याली लगी। उस ख्याल से पीछा छुड़ाने की मैंने सर तोड़ कोशिश की, मगर ऐसा ना हुआ। फिर जब चाची मामा से कह रही थी कि 1 साल में तुमने तीसरे ट्यूटर को भी भगा दिया, तो मैंने चाची से कहा मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। ये फ़कत एक बहाना था तुम्हारे करीब रहने का, तुम्हें करीब से परखने का।
پڑھانے سے پہلے میں نے ایکس ٹیوٹر سے صرف شک دور کرنے کو ملاقات کی۔ انہوں نے کہا تم پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ مجھے پھر بھی یقین نہ ہوا۔ تم بڑی بے دلی سے پہلے روز آئی، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت میں نے طے کیا تمہیں چیک کروں گا، اور جب احمد کی کال پہ تم نے افیرہ کا نام سنا تو تمہارے چہرے کے رنگوں نے میرے شک کو یقین کا روپ دے دیا۔ اس دن تمہاری شخصیت پہ چڑھا خول اتر گیا۔ یہ جان کر کے تم مجھ سے محبت کرتی ہو بے حد خوشی ہوئی تھی من کو۔ پھر ساری کڑیاں خود بخود ملتی چلی گئیں۔ تمہارا نہ پڑھنا، فیل ہو جانا، سال سال بھر میری شکل نہ دیکھنا، میں تمہیں اگنور کرتا تھا، تم سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا، تمہارے علاوہ ہر کسی میں دلچسپی لیتا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کو تم نے بڑی نالائکی کا حل نکالا۔ مجھ سے اچھا پڑھ کر دکھا سکتی تھی، مگر تم نے غلط راہ کا انتخاب کیا۔ یہ جان کر کے تمہاری پروگریس میری وجہ سے خراب رہی ہے، میں ساری مقابلہ بازی بھول گیا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ تم ہی تو تھی جس نے مجھ سے میری محبت کی دنیا چھین لی تھی، اور وہ بھی تم ہی تھی جس کے ننھے وجود نے مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ بننے پر مجبور کر دیا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، میری کامیابی کے پیچھے تمہاری شخصیت تھی۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں اتنا جینیس نہ ہوتا۔ مقابلے ہی مقابلے میں تم مجھے اونچائی تک لے آئی، اور میری وجہ سے تمہارا کیریئر داؤ پہ لگ رہا تھا۔ میں جس سٹیج پہ کھڑا تھا مجھے کیریئر کی اہمیت کی خبر تھی۔ مجھے بے طرح غصہ تھا تم پر۔ مجھ سے محبت اپنی جگہ، لیکن تم میرے لیے اپنا کیریئر داؤ پر لگا دو، مجھے کبھی منظور نہیں تھا۔ تبھی تمہیں سنانے کو میں نے احمد کو اپنی لائف پارٹنر کی خوبیاں گنوائی۔ تم پہ پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ ہوتا بھی کیسے؟ افیرہ جو تمہارے ذہن سے چپک گئی تھی۔ پھر جب ہم نے کچن میں وہ یادگار دن گزارا تب میں نے تم میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تھی۔ مجھے کبھی امید ہو گئی کہ میرا فرینک رویہ تمہیں سنوار سکتا ہے۔ میری یہ خوش فہمی چند روز رہی۔ میری اور ماوش کی باتیں سن کر تم پھر سے پرانے خول میں بند ہو گئی۔ تم سمجھتی رہی میں افیرہ کے متعلق باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے ماوش کو بتایا تھا کہ کسی کی نگاہ نے مجھے اسیر کر لیا ہے۔ اس کے اصرار پہ جب میں نے تمہاری تصویر ای میل کی تو اس نے میرے کہنے پر مجھے فون کیا تھا۔ اگر ماما مجھے نہ بتاتی کہ انہوں نے تمہیں فون ریسیو کرنے کو کہا ہے تو میں کبھی جان نہ پاتا کہ تم نے پھر سے خول کیوں اوڑھ لیا۔ پگلی، وہ باتیں، وہ شعر تمہارے لیے تھا۔ جس لڑکی کی آنکھیں عرصے سے میرا خواب دیکھتی رہی تھی، جو لڑکی میرے لیے اپنا کیریئر داؤ پہ لگا دے، وہ مجھے پیاری نہ ہوگی؟ رجایت علی زیدی خاموشی سے اس کا ایک ایک حرف سن رہی تھی۔ کتنے حسین انکشاف ہو رہے تھے اس مسحور کن ماحول سے۔ وہ چاہتی بھی تو رہائی ناممکن تھی۔ تعبیریں لے آؤں میں؟ تم سپنے دے دو مجھے۔ ایسا کیا ہے اتنے کیوں اچھے لگتے ہو مجھے؟ تم ہی جینے کی آرزو، ہاں تم ہی جینے کی آرزو۔ نہ کہو نہ سنو، خاموشی گفتگو ہونے لگی۔ زندگی خواب میں کھونے لگی ہے۔ میں نے اپنی سی کوشش کر لی مگر تم خول سے باہر نہ نکلی۔ تمہارے رزلٹ نے تو میرا دماغ خراب کر دیا۔ ایک اچھی بھلی لڑکی میری وجہ سے خود کو رول رہی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ کھولنے کا پلان میرا پرانا تھا، مگر جانے سے پہلے میں تمہیں جھنجھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر تمہارے رزلٹ کو بنیاد بنا کر میں نے جی بھر کر تم سے بدتمیزی کی۔ میرے پاس اور کوئی راہ نہ تھی، اور وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ تمہاری انا پہ چوٹ پڑی تھی، نتیجتاً تمہاری تیسری پوزیشن آئی۔ ماما نے مجھے فون کر کے بتایا، جبکہ میں نے نیٹ سے پہلے ہی کنفرم کر لیا تھا۔ ماما کہہ رہی تھی میں تمہیں وش کر ضرور کروں۔ میں نے تمہارے لیے مبارکباد کا کارڈ خریدا، اسے خوبصورتی سے لکھا اور اپنے کمرے کے دراز میں بند کر دیا۔ جب تمہاری کامیابیوں کی خبر ملی تمہارے لیے کارڈ خریدا اور اپنے کمرے کے دراز میں سیو کر دیا۔ تم نے ماسٹرز مکمل کیا، خبریں پڑھتے ہوئے پہلی بار تمہیں ٹی وی پہ دیکھا تو مت پوچھو کیا حال تھا۔ ساری مصروفیتوں کو پسے پش ڈالے میں ٹی وی کے آگے بیٹھا رہا۔ تم اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ جی چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تم سے ملاؤں، مگر میں نے کارڈ خریدا، لکھا اور اسے بھی محفوظ کر لیا، صرف اس لیے کہ کہیں میرا عمل تمہیں راہ سے ہٹا نہ دے، میری محبت تمہاری راہ نہ کھوٹی کر دے۔ مجھے تمہارا کیریئر دونوں عزیز تھے۔ وہ تمام کارڈز میرے پاس بطور امانت پڑے ہیں۔ تم مجھ سے مزید برگزیدہ ہو گئے۔ تم نے دوسرے انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ لیا، ہارٹ بریکنگ سے نہیں۔ آواز اب بے حد قریب آتی جا رہی تھی۔ مجھے پھر بھی برا نہ لگا، مگر اب جب میں نے بنواس کاٹ لیا صرف تمہارے لیے تو تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ ایسا کیوں کیا ہے تم نے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ بارش اب بھی زوروں پر تھی، چھم چھم کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، بجلی کی چمک ہر شے کو منور کر رہی تھی، مگر دونوں جیسے ماحول سے کٹ سے گئے تھے۔ رجایت علی زیدی اس کے لبوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پہ حیران ہو رہی تھی، جو جذبے اس نے خود سے بھی چھپا رکھے تھے اس کے رنگ تو عرصہ پہلے سے پہچان چکا تھا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ وہ کرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ بری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی تھیں، وہ گڑبڑا گئی۔ وہ افیرہ اس کے بھیگے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا عرصہ تم سے دور رہنے کا؟ بے وقوف کی بے وقوفی رہی تم۔ افیرہ تو ہوا کا جھونکا تھی، طوفان ہوتی تو بھی تمہارے حقوق غصب نہ کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے عرصہ پہلے اپنا سب کچھ
तुम्हारे नाम लिख डाला था। शायद इसी वक्त जब तुम इस दुनिया में आई थी, और बुरी लगने के बावजूद मैं सिर्फ तुम्हें ही सोचा करता था। और फ़ीना ने ज़्यादा तंग किया तो मैंने साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो। वो अक्लमंद थी, रास्ता बदल गई। म्यूज़ियम में फ़ीना इत्तेफाकन मिली थी। उसे मेरे साथ देखकर तुमने कुछ और ही समझ लिया। उसने कार्नेटो ले लिया तो तुम्हारे चेहरे के रंगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये नहीं किया कि उससे छीन लेती, उल्टा जो मैंने तुम्हें दिया वो भी फेंक कर चल दी। वो झुगरालू लोगों की तरह बासपुरस पे उतर आया था। मैंने सोचा था आप और तुम सिर्फ ऊट पटांग बातें ही क्यों सोचती हो। वो एकदम से सर झुका गई। उसे एतराफ़ था कि मोहब्बत जिताने का जो रास्ता उसने ढूंढा वो यकीनन दुरुस्त नहीं था, बल्कि शहरों ने उसे जिस रास्ते पे डाला वो दुरुस्त था। वो जान गई थी कि एक ही पहलू पे सोचने वाले नुकसान से हमकनार होते हैं। सच शुक्र कि उसने उसे बड़े खसारे से बचा लिया। शहरून फरीदी ने जीन्स की जेबों की तलाशी ली और उसका हाथ बाहर आया तो उसमें नीलम का वही लॉकेट था जो उसने एग्जीबिशन में छोड़ दिया था। वो उसकी मुतहय्यर निगाहों को देखते हुए आगे बढ़ा। बेजान पत्थरों के साथ मुझे जीतते जागते इंसानों की नफ्सियात जानने का भी दावा है। ये मैंने उसी दिन खरीदा था। तुम्हारी पसंदीदगी छुपी ना थी मुझसे। बाद में तुम इसी रॉकेट के लिए दोबारा गई और बिक जाने का सुनकर अपसेट हो गई थी। वो उसे गुजरा वक्त याद दिला रहा था। वो मुतहय्यर उसे देख रही थी। उसने उसकी लाताल्लुकी पे मरवती पे कितना कुलस्ती थी। वो तो यही समझे बैठी थी कि वो मोहब्बत के रम से वाकिफ़ ही नहीं, मगरूर और ख़ुद पसंद है। और अब वही शख्स बुरी आंखों में मोहब्बत का जहान बसाए उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। अपना वजूद, अपनी मोहब्बत उसके नाम लिख रहा था। उसने झुककर उसके गले में लॉकेट डाल दिया। सोचा था पगड़ शकर बांध कर हुजला अरूसी में तुम्हें पहनाऊंगा। तब से उठाए उठाए फिर रहा हूँ, मगर ये बरसती भीगती रात भी बुरी नहीं, बल्कि खासी रोमांटिक है। उसकी नज़रों, बातों और लम्ह से वो सच पटाई जा रही थी। खिंचाई का बदला तो मुझे रिजेक्ट करके ले ही चुकी हो। अब मेरे दिल की तसल्ली के लिए एक बार कह दो कि तुम अब इनकार नहीं करोगी, वरना पापा मामा चाचू चाची महविश सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या मतलब? एक्चुअली जब मैं यहाँ से गया तब मैंने सबको अपने प्लान में शामिल कर लिया था, और आज भी सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ था। पापा अपनी गाड़ी में मुझे यहाँ तक छोड़ गए थे और तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल निकालने का आइडिया खुद जा चुका था। वो हंसते हुए कह रहा था। भीगी लीड को कान के पीछे करती वो मुस्कुरा दी। फिर वो संजीदगी से गोया हुई। जिंदगी एक बार मिलती है और कुछ कर दिखाने का मौका भी एक बार ही मिलता है। बेकार बेमसरफ जिंदगी के 1000 दिन कारामद जिंदगी के एक लम्हे पे भारी हैं। तो हम क्यों ना ऐसे काम कर जाए जो रहती दुनिया तक हमारी पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई गुजारता है। मैं अपने मुस्तकबिल के मेमारों में सर सैयद, महमूद गजनवी, नील आर्मस्ट्रांग, ग्राहम बेल वाले गट्स देखना चाहता हूँ। उनकी छुपी सलाहियतों को बाम पे लाना चाहता हूँ। क्या तुम इस मिशन में मेरा साथ दोगी? रिजायत अली जैदी बेसाख्ता उसे देखती रही। कितने अच्छे अफकार और ख्यालात थे उसके। कितना मुहब्ब वतन था जो मुल्क के मेमारों के लिए मुतफक्किर नजर आ रहा था। वरना उसका क्या था? आराम से अमेरिका कनाडा सुधारता और डॉलर्स में खेलता। उसकी इनफरादियत तो उसके अफकार में पोशीदा थी। आप हर सफ़र में मुझे हम कदम पाएंगे। फिर कभी मुतनफ़र हो गई तो पानी की बूंद को उसके लबों पर गिरते दिलचस्पी से देखा। आप मेरी खिंचाई कर दीजिएगा और बदले में तुम मेरा चैन, सुकून, नींद चुरा लोगी। उसके आर्जाना अंदाज पे वो हंस पड़ी। सोच रहा हूँ खंचाई का अंदाज बदल दूँ। बुरी आंखों के शोख ज़ाविये ने उसे रुख फेरने पे मजबूर कर दिया। उसकी शरीर नज़रों ने उस खूबसूरत अंदाज को निगाहों में मुकैद कर लिया। एक राज की बात बताऊँ? मुतजस्सिस नज़रों से वो उसके लबों पे मचलती मुस्कुराहट को देखने लगी। मैंने अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे तुम्हारी तस्वीर लगाई हुई है। वो जो किसी खास बात की तवक्का कर रही थी, गैर मुतवक्का जुमला सुनकर उसके लब खुले के खुले रह गए। मुझ पे छा जाने वाली हस्ती मिल गई है मुझे। वो सर झुका गई। बरसती बूंदें जल तरंग बजा रही थीं। बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। माहौल में एक सहर पैदा हो चुका था। ऐसे में दो मतलब वालों के दिल एक ही लय पे धड़क रहे थे। साथ चलते शहरून फरीदी ने अपना दायां हाथ बेसाख्ता उसकी तरफ फैला दिया। तब उसने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम कब पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।